بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأول وقت الظہر اذا زالت الشمس بإمامة جبریل علیہ السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صار ظل كل شيء مثليه سباقي الزوال وقال إذا صار الظل مثله وهو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. بندے نے 2 سال قرات بھی پڑھی، پھر بھی غوان الذلو پڑھے تو کمال ہے انہوں استاداں دی بھی تو شاگرداں دی بھی فیض زوال ہے. پڑھ گو الزوال والفیء الذي يكون للاشیاء وقت الزوال لهما امامة جبریل في اليوم الاول للعصر في هذا الوقت. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه السلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت. وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اول وقت ظہر کا جب ڈال جائے سورج. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زالت اے مالت ان کابد السماء کبد وہو وسطها، کہ بندہ جہاں کھڑا ہے اس کے طلوع اور غروب کا جو وسط بنتا ہے، جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے اس کے وسط سے وہ آگے چلا جائے مغرب کی جانب تو زور کا وقت شروع ہو گیا. دلیل باوجہ امامت جبریل علیہ السلام کے یوم اول میں جس وقت ڈھل گیا سورج اور آخری وقت ظہر کا چونکہ عصر کے اور آخری وقت ظہر کا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ جب ہو جائے سایہ ہر شے کا شے کی 2 مثل سوائے فیء الزوال کے. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب ہو جائے سایہ شے کا شے کی 1 مثل. اور یہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. ورویان اور ایک روایت ہے کہ 1 مثل سے لے کر 2 مثل تک یہ وقت محمل ہے. زور کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع نہیں ہوا. لکھا ہے بین سور کوئی نہیں؟ ورویان المحمل نہیں لکھا؟ اچھا خیر. تو وَهُوَ رِوَایَتُنَا نبی حنیفہ رحمہ اللہ بھی تیسری روایت بھی ہے. اچھا جی، فیء الزوال کون ہوتا ہے؟ اور فیء الزوال وہ سایہ ہے جو ہوتا ہے اشیاء کے لیے زوال کے وقت قبیل وقت الزوال، زوال کے وقت سے تھوڑا سا پہلے. اور یہ فیء الزوال کتنا ہوتا ہے؟ یہ خط استوا سے شمال جنوب جتنا بندہ دور ہوتا ہے اتنا مختلف ہو جاتا ہے. اور یہ مختلف ہوتا ہے مکانوں اور اوقات کے اختلاف سے. آج کل فیء الزوال تھوڑا ہے، سردیاں چوکھا ہو جاتا سورج چڑھتا ادھروں کر کے ایتے ہوں چنگا پڑا جی. تو ہر روز ایک بار یہ چیزیں آپ کے بارگاہ عالیہ تک پہنچائی جا چکی ہیں. اچھا جی، دلیلیں صاحبین کی دلیل
امامت ہے جبریل علیہ السلام کی یوم اول میں عصر کے لیے اسی وقت میں جب سایہ ہر شے کا ایک مثل ہو گیا تھا تو جبریل علیہ السلام نے پہلے دن عصر کی جماعت کرائی تو پتہ چلا ایک مثل پر زور کا وقت ختم ہو گیا، عصر شروع ہو گئی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ٹھنڈا کرو ظہر کو کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی بھاپ سے ہے، جہنم کی بھاپ سے اور اشد الحر سخت گرمی عربوں کے دیار میں اسی وقت ہے جب ایک مثل پوری ہوتی ہے جی، تو اب اس کو آگے چلائیں گے تو ٹھنڈی ہوگی جی۔ اور قانون ہے کہ جب متعارض ہو گئے آثار حدیثی امامت والی حدیث اور ابراد والی حدیث ان میں تعارض آ گئے تو نہیں ختم ہوگا وقت شک کے ساتھ جو ثابت تھا بے زوال شمس سے زور کا وقت یقیناً آ گیا ہے، تو اب آگے بھی ایک مثل پر ختم ہوا ہے کہ نہیں؟ امامت والی حدیث بتاتی ختم ہو گیا، ابراد والی بتاتی ختم نہیں ہوا۔ اچھا جی، ابردو بالظہر یعنی اے صلوہا اذا ساکنت الحر، بے ظہر پڑھو جس وقت گرمی تھوڑی تھم جائے۔ حاذ الوقت یعنی جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل تو اس وقت گرمی تیز ہوتی ہے جی۔ نہیں تھے آشے اور اول وقت ظہر کا جب ڈھل جائے سورج بوجہ امامت جبریل علیہ السلام کے یوم اول میں جس وقت ڈھل گیا سورج اور آخر وقت ظہر کا مراد صلاۃ ظہر کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی دو مثل سوائے فیض زوال کے، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ عنہما نے جب ہو جائے سایہ شے کی ایک مثل شاباش ہے۔ اور وہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور فے الزوال وہ سایہ ہے جو ہوتا ہے اشیاء کے لیے زوال کے وقت، اور لکھے آشد بھی زوال سے قبیل، زوال کے وقت تو وہ آگے چلا جانا چاہیے۔ صاحبین کی دلیل امامت ہے جبریل علیہ السلام کی یوم اول میں عصر کے لیے اس وقت میں، کل ساری تفصیل سے پڑھی ہے جس وقت سطاس ہے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھنڈا کرو ظہر کو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، اور اشد الحر عربوں کے دیار میں اسی وقت میں ہے ایک مثل پر، اور جب متعارض آ گئے آثار تو نہیں ختم ہوگا وقت شک کے ساتھ۔ اور اول وقت ظہر کا جب ڈھل جائے سورج بابجہ امامت جبریل علیہ السلام کے اول دن میں جس وقت ڈھل گیا سورج، اور یہ لے امامت ہے، یہ دلیل ہے اس مسئلے کی جی۔ اور آخری وقت ظہر کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی دو مثل سوائے فے و زوال کے، اور فرمایا صاحب زوال نہیں زوال ہو بلتے ایڈی کس کے بھی نہیں جی۔ جب ہو جائے
سایہ اس کی ایک مثل اور شے کی چل شے کی ایک مثل. اور وہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور فیض زوال وہ سایہ ہے جو ہوتا ہے اشیاء کے لیے زوال کے وقت. صاحبین رحمہ اللہ کے لیے دلیل کے لیے نہیں کی دلیل کی دلیل جبریل علیہ السلام کی یوم اول میں اسد کے لیے اسی وقت میں ہے. اور امام ان کا رحمہ اللہ کی دلیل اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکبر و کمزور کو کیونکہ شدید گرمی کی شدت جہنم کے بھاپ سے ہے، جہنم کی بھاپ سے ہے. اور اشد الحر حرفوں کے دیار میں اسی وقت میں ہے. اور جب وہ تعارض آ گیا آقا کا تو نہیں ختم ہوگا وقت سب کے ساتھ. چلو وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. دو تیسری نماز اور اول وقت عصر کا یہ صلاۃ وسطی ہے علی المذہب لکھے. اور اول وقت عصر کا جب نکل جائے ظہر کا وقت قولین پر تو امام صاحب کے نزدیک 2 مثل پر اول وقت ہوگا، امام صاحب کے نزدیک 1 مثل پورا ہونے پر اول وقت ہوگا. یہ تو اول ہو گیا. اور آخری وقت عصر کا جب تک نہ غروب ہو جائے پورا سورج، اے زمانہ قبیل غروب شمس، یہاں پورا غروب ہونا مراد ہے. تھوڑا جب بھی نظر آ رہا ہے تو اللہ اکبر کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے جی. جب تک نہ غروب ہو سورج باوجہ قولا کا دلیل، باوجہ قولا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے پا لی 1 رکعت عصر سے پہلے اس سے کہ غروب ہو جائے سورج، پس تحقیق پا لی اس نے عصر، تو یعنی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی مجبوری تھی لیٹ ہوا تو 1 رکعت پڑھی، سورج غروب ہو گیا تو اس نے عصر وقت میں پا لی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عصر کا وقت سورج کے غروب ہونے تک ہے. وہ کامل وقت مکروہ وقت وہ علیحدہ تفصیل ہے، لیکن سارا وقت بیان ہو رہا ہے ابھی جی. ما لم تغرب الشمس، یہاں بھی اطلاق ہے کل کے نام کا جز پر، یعنی آخری جز تک. تغرب الشمس، سورج غروب ہو جائے، کس سے؟ افق حسی سے، نہ کہ افق حقیقی سے، کیونکہ نہیں ممکن تحقیق اس کی. ہمارے سامنے جو افق ہے وہاں سے غائب ہو گیا، بس ہم اسی کے مکلف ہیں. اچھا جی، من ادراکا لفظ للبخاری و مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے پا لیا صبح سے 1 رکعت کو پہلے سے کہ طلوع کرے سورج، پس تحقیق پا لیا اس نے صبح کو. اور جس نے پائی 1 رکعت عصر سے پہلے سے کہ غروب کرے سورج، تو پس پا لیا اس نے عصر کو. نصب الرایا قبل ان تغرب الشمس. توجہ، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث یہ جو پڑھی ہے دلالت کرتی ہے عصر کے وقت کی بقا پر اسفرار کے بعد بھی بالاشارہ. اس سے بالاشارہ ثابت ہوا کہ اسفرار کے بعد بھی عصر کا وقت موجود ہے. اب دوسری حدیث، اور وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عصر کا وقت جب تک سورج پیلا نہ ہو. جی یہ حدیث
عبارت النص کے ساتھ دلالت کرتی ہے عصر کے وقت کے ختم ہونے پر اسفرار کے ساتھ، اور عبارت راجع ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا مولانا الہداد رحمہ اللہ نے، ان کے مطابق تو یہ ہے کہ عصر کے وقت اسفرار کے وقت عصر کا وقت کیا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے دوسری کہ اسفرار کے وقت عصر کا وقت ختم ہو گیا، تب میں کہتا ہوں یہ حدیث ثانی جو ہے مؤول ہے وقت مستحب کے ساتھ، کہ وقت مستحب کیا ہو گیا، لہٰذا پس نہیں تعارض، اور اس سے منتفی ہو گیا وہ جو کہا گیا بعد اس کے کی، اور بھی جب متعارض ہو جائیں آثار تو واجب ہے لینا کل کو۔ مجمع اس کا جواب آ گیا، اور مجمع کیا آ رہا ہے، اور مجمع الانہر میں ہے، اور فرمایا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب پیلا ہو جائے سورج تو نکل جاتا عصر کا وقت، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ظن کرتا ہوں کہ مراد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خروج وقت مختار ہے، خروج، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر یہ بات لازم آئے گی، وگرنہ لازم آئے گا یہ کہ پایا جائے وقت محمل عصر اور مغرب کے درمیان، حالانکہ روایات میں یہ بات کوئی نہیں ہے، لازم آئے گا نا بے اسفرار کے وقت عصر کا وقت، سورج مغرب شروع ہوگی غروب کے بعد، تو درمیان میں محمل وقت ہے، تو صرف یہ ایک ہی نماز ہے فجر اور ظہر کی جس کے درمیان ایسا وقت ہے کہ جس میں کوئی نماز فرض، پچھلی کا ختم ہو گیا اگلی کا شروع نہیں ہوا، باقی ساری متصل ہے، وہ ایسا کولوں کی تو کڑنا بھی جو کچھ پڑھ دیا سمجھ آتا ہے وہ یہ نہ دھیان کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد ادرکہا، یہ مخالف ہے لحدیث امامت جبریل، کیونکہ اس میں تو وہ دو جو ہے نا میں نماز پڑھائی تھی کس پر، اول وقت میں وہ اسفرار سے پہلے، اور حمل کرنا اس پر کہ حدیث جبریل جی الوقت ما بین ہذین مراد اس سے وقت غیر مکروہ ہے، یہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کہیں کہ وہ حدیث جبریل منسوخ ہے۔ نسخ کا قول کرنے سے یہ کہہ دینا کہ یہ جو جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ الوقت یعنی وقت مختار جو ہے وہ یہی ہے، وقت مختار یہی ہے، اے شاباش۔ اور اول وقت عصر کا جب نکل جائے، ظہر کا وقت قولین پر، اور آخر وقت عصر کا جب تک نہ غروب کرے سورج، بابجا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس نے پا لی ایک رکعت عصر سے پہلے سے کہ غروب ہو سورج، پس تحقیق پا لی اس نے عصر، اس نے عصر پا لی جی۔ اور اول وقت عصر کا جب نکل جائے ظہر کا وقت قولین پر، اور آخر وقت عصر کا جب تک نہ غروب ہو سورج، باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے جس نے پا لی ایک رکعت عصر سے پہلے اس سے کہ غروب ہو سورج، پس تحقیق پا لی اس نے عصر کو۔ اول وقت المغرب اذا غربت الشمس واخر وقتها ما لم يغرب الشفق۔ قال الشافعي رحمه الله تعالى مقدار ما يصلى فيه 3 ركعات، لأن جبريل عليه السلام أم في يومين في وقت واحد۔ قالنا قوله عليه السلام أفضل وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق۔ صبر۔ اور اول وقت مغرب کا جب غروب ہو جائے سورج، پورا غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے، سنیں جی، مغرب کا وقت، تو جب مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو روزہ افطار ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا۔
اور آخری وقت مغرب کا جب تک نہ غائب ہو شفق. یہ ہے احناف کے نزدیک اتنا وقت مغرب کا جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اندازہ اتنا کہ پڑھی جائیں اس میں 3 رکعتیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے میں 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا غروب کے بعد اتنا ہی وقت ہے, اتنا ہی. اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی تھی 2 دنوں میں ایک ہی وقت میں, ایک ہی. اور دیکھو وذالک یہ اس لیے کہ وقت اگر ہو ممتد, اگر ممتد ہوتا مغرب کا وقت اگر لمبا ہوتا تو جس طرح باقی 4 نمازیں اول اور آخر وقت میں لمبی کر کے تو پھر مغرب میں بھی وہ کیا کرتے نہ امامت کراتے جبریل علیہ السلام 2 دنوں میں, اس لیے کہ وہ تو سکھانے کے لیے آئے تھے اللہ کی طرف سے اول وقت اور تو حالانکہ ایک ہی وقت میں پڑھنے کا مطلب ہے صرف 3 رکھتے ہیں. کیونکہ جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو ابھی اذان نہیں شروع ہوئی تھی, جو سورج غروب ہوا تو مغرب پڑھائی دوسرے دن بھی اسی وقت, تو کتنی رکھتے ہیں. اس لیے بھی اشواف نے یہ فرمایا جی اتنا ہی وقت ہے جی. اچھا جی ذرا سمجھو. وقال شافعی رحمہ اللہ, میں کہتا ہوں نہیں ہے مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ذکر کیا گیا ہے, اس لیے کہ مغرب کا وقت ان کے 2 قول ہوتے ہیں, قول قدیم تے قول جدید. ان کے قول جدید میں وہ اندازہ ہے اتنا کہ طہارت کرے اور مؤذن اذان دے اور اقامت کہے اور پڑھے 3 رکعتیں اور 2 رکعتیں اس کے بعد سنیں جی. اور اعتبار اس سارے میں وسط کے ساتھ ہے, تو اب جتنا یہ وقت بنتا ہے سارا مغرب کا ہے, تو اب یہ 3 رکعتوں سے زیادہ ہو گیا ہے. حتیٰ کہ جب گزر گئی یہ مقدار تو ختم ہو جائے گا وقت. یہ ہے شفافے کا ایشا بس. اور آپ کے قول قدیم میں لمبا ہوتا ہے وقت اس کا شفق کے. یہ پہلا آپ کا قول یہ تھا, یہ دوسرا قول ہے, سمجھ گئے ہو. علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا احادیث صحیحہ تصریح کرنے والی ہیں قول قدیم کے ساتھ, اور تعویل کرنی ان کے بعض کی متعذر ہے, یہی ثواب ہے ان کے نزدیک. اختیار کیا اسی کو کتنا ہی وقت ہے ابن خزیمہ, خطابی, بہقی, غزالی رضی اللہ عنہم نے. اور قول جدید پر اگر شروع ہوا مغرب میں, مغرب کے وقت میں, تو جائز ہے اس کے لیے لمبا کرنا اس کا غروب شفق تک علی صحیح ہے. سنا جی. اگرچہ نہیں جائز تاخیر ان کے غیر کی صلوات سے بعض وقت کے نکلنے تک. باقی نمازوں میں اتنا لمبا کرنا کہ پہلی کا وقت ختم ہو جائے دوسری میں داخل ہو جائے یہ جائز, لیکن شفافے کے نزدیک صرف مغرب میں یہ جائز ہے کہ وہ اس نے قول جدید میں تو یہ ہے کہ شفق سے پہلے ختم ہو گیا ہے, لیکن اگر شفق تک وہ قرات کرتے لمبا لے گئے ہیں تو یہ جائز ہے. ہمارے نزدیک تو وقت ہے ہی ہے, ان کے نزدیک بھی یہ جائز ہے. اچھا جی, یہ خروج وقت بعض کا نکل جائے ٹھیک نہیں, کیوں بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ بھئی ان کی دلیل کہ بھئی اگر لمبا کر دیں تو جائز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی سورۃ الاعراف مغرب میں. یہ سورۃ الاعراف کہڑے سپارے چ لمبی ہے تو وہ اتنے 15-20 منٹ ہے نہیں لمبا وقت لگتا ہے جی, تو اس کا مطلب ہے کہ بھی شفق تب اگر چلا جائے تو جائز. یہ دلیل بنائی شفافے نے جی. اب یہ نہیں فرمایا کہ وقت سارا یہ ٹھیک ہے جی. اچھا جی, 3 رکعتیں کتنی, لیکن مع طواب احا, وہ طواب کون ہے 3 رکعتوں کے, لہذا شامل ہے وضو کو, سنتوں کو جو مرتب ہیں فرضوں 3 رکعتوں پر, لہذا مرتفع ہو گیا جو وارد ہے. کیا
کہ وضو اگر اس کا نہیں ہے تو پھر وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا، تو کہتے ہیں یہ 7 ہیں 3 رکعتوں کے لیے۔ اچھا جی، فی وقت واحد، اور مقصود کیا تھا؟ تعلیم تھی اول وقت کی اور آخری وقت کی۔ تو ایک وقت میں پڑھانے سے پھر یہی ہے کہ صرف یہی وقت ہے جی۔ اچھا جی، ہماری دلیل، اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اول وقت مغرب کا جس وقت غروب کر جائے سورج، اور آخر وقت مغرب کا جس وقت کے غائب ہو جائے شفق، کیا ہو جائے؟ شفق غائب ہو جائے، اے شاباش سے۔ اور اول وقت مغرب کا جب غروب کر جائے سورج، وہ کر جائے یا ہو جائے، اور آخر وقت مغرب کا جب تک نہ غائب ہو شفق۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اندازہ اس کا کہ پڑھی جائے اس میں 3 رکعتیں، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی یومین میں 1 وقت میں۔ اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اول وقت مغرب کا جس وقت غروب کر جائے سورج، اور آخر وقت مغرب کا جس وقت غائب ہو جائے شفق۔ شاباش شاباش شاباش۔ اول وقت مغرب کا جب کہ غروب ہو جائے سورج، اور آخر وقت مغرب کا جب تک نہ غائب ہو شفق۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اندازہ اتنا کہ پڑھی جائے اس میں 3 رکعتیں، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں۔ اور ہماری دلیل آقا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اول وقت مغرب کا جس وقت غروب ہو جائے سورج، اور آخر وقت مغرب کا جس وقت غائب ہو جائے شفق۔ بما رواہ، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، وہ تھی واسطے بچنے کے کراہت سے، کہ آگے جانا چلا جائے گا مکروہ وقت میں نہ داخل ہو جائے۔ سنیں ہی، او وما رواہ من حدیث امامت جبریل کہ انہ اما فی الیومین فی، تھی وہ واسطے بچنے کے کس سے؟ اس لیے کہ مغرب کی تاخیر الی الآخر مکروہ ہے۔ اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، تھی واسطے بچنے کے کراہت سے، اس لیے اول وقت میں دونوں دن جماعت کرائی جی۔ اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ثم الشفق والبياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما هو الحمرة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى كقوله عليه السلام الشفق والحمرة، ولأبي حنيفة قوله عليه السلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق، وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكره مالك في الموطأ فيه اختلاف الصحابة۔ اچھا جی، شفق کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ پھر شفق وہ سفیدی ہے افق میں جو سرخی کے بعد ہوتی ہے، یہ عند ابی حنیفہ ہے۔ سرخی کے ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر سفیدی ہوتی ہے، یہ سفیدی جو ہے نا یہ شفق ہے۔ جب یہ غائب ہو جائے گی اور مشرق مغرب دونوں ایک جیسے سیاہ ہو جائیں گے تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، مغرب ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، اور عندہما قیل وبہ یفتح لکھے کہ کون لکھے آپ؟ اچھا ختم ہیں کتنے ہیں طور میں کس تو بات بیڑا میں یار۔ اور عندہما قیل وبہ یفتح هو الحمرۃ، صاحبین نے فرمایا وہ سرخی ہے، وہ
سرخی ہے، اور عندہما وہ سرخی ہے۔ اور یہ ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، رواہ اسد رواہ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، وہ کیا ہے؟ حمرت ہے، اور یہ قول ہے کہ وہ سرخی ہے، وہ یہ قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ دلیل صاحبین کی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے الشفق هو الحمرۃ، شفق وہ حمرت ہے، شفق وہ حمرت ہے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور آخر وقت مغرب کا، جب کہ کالا ہو جائے افق، مشرق مغرب ایک جیسے ہو جائیں، اس وقت مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو، وہ رواہ ہو، وہ موقوف ہے جناب عبداللہ بن عمر پر، اور جو امام صاحب نے روایت کیا وہ مرفوع ہے۔ ذکر کیا اس ما رواہ ہو کو امام مالک نے موطا میں، اور پھر سوال ہے اس کا جواب، اور اس میں صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے کہ حمرت کیا ہے، حمرت نہاں شفق کیا ہے، دھیان کرے جب بعد الحمرہ هو البیاض، قال ابن النجیم رحمہ اللہ، بے شک صحیح مفتابے۔ اچھا جی، ثم شفق کو یہ ایک قسم کی دلیل ہے لغت کے طریقہ سے جی، اور فقہ کے طریقہ سے، والفقہ یدل علی، بے لغت اور فقہ دلالت کرتی اس پر کہ وہ کیا ہے، کیوں؟ اما لغت تو اس لیے کہ شفق عبارت ہے رقت، نرمی، شفقت، کہا جاتا ہے ثوب شفق، یعنی پتلا کپڑا، شفقت رقت القلب کو کہتے ہیں، دل کی محبت کو کہتے ہیں۔ تو اب بیاض جو ہے نا وہ اس نام کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، نرم سے پھر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بیاض کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ عرق ہوتے ہیں حمرت کے اجزاء سے۔ اور بہرحال فقہ او کی فقہ کی یہ بھی اے بھئی وہ سفیدی ہے، اس لیے کہ مغرب بمنزل جتنا وقت ادھر ہے اتنا ادھر ہے۔ پھر بیاض جو پھیلنے والی ہے باب فجر میں، وہ کس میں ہوتی ہے؟ صبح سرخی ختم جو ہے نا، پہلے سفیدی ہوتی ہے، پھر کیا آتی ہے؟ حمرت آتی ہے جی۔ تو پس چاہیے کہ ہو اسی طرح ہمارے اس مسئلے میں۔ هو البیاض، ابن نجیم رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح مفتہ بے قول ہے صاحب مذہب کا، نہ کہ آپ کے کہ وہ سفیدی ہے۔ بعد الحمرات، بہار القول صاحبین کا من یہ کہ شفق معتاد عرف میں وہ حمرت ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح کیونکہ عرف والے جیسے بولتے ہیں شفق کا نام حمرت پر، اسی طرح بولتے ہیں اس کو، جیسا کہ آیا مبرد سے اور احمد بن یحییٰ سے، یہ لغت کے امام ہیں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور تحقیق نقل کیا گیا جناب ابو بکر صدیق، جناب معاذ بن جبل، جناب عائشہ صدیقہ، جناب عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی سفیدی ہے، اور اسی کے ساتھ قول کیا عمر بن عبدالعزیز واللزائی والمزنی وابن المنذر والخطابی نے، اور اسی کو اختیار کیا مبرد اور ثعلب نے۔ اچھا جی، هو الحمرات عندہما جی، مبسوط میں یہ ہے امام صاحب کا قول احوط ہے، صاحبین کا قول اوسع ہے۔ وما روا ہو، یعنی قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شفق وہ، تو کہا کہ یہ موقوف ہے کن پر؟ جناب
موقوف، اور موقوف جو ہے مرفوع کے مقابلے میں نہیں صحیح استدلال اس کے ساتھ مطلقاً نہیں، مرفوع کے مقابلے میں ذکر کیا اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے۔ اگر تو سوال کرے کہ اس کا موقوف ہونا جناب عبداللہ بن عمر پر یہ نہیں قضا کرتا حجت بنانے میں، اس لیے کہ صحابی کا اثر جب ہو غیر معقول المعنی تو وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ حکمن وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ مولوی حاجت کیڑے کم تے لگا بلا بھی غیر معقول المعنی حجت۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے غیر معقول محض واجب ہے عمل کرنا اس کو کس پر، جب کہ نہ معروف ہو وہ مگر صاحب وحی سے۔ جی کہ یہ بات صرف صاحب وحی سے نقل ہو سکتی، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھائی شفق کا لغوی معنی کیا ہے، یہ واج پر تو موقوف نہیں ہے۔ یہ تو جو لغت کے لوگ ہیں صاحب زبان وہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں جی ہمارے یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جی سمجھے ہی۔ اور شفق کی معرفت یہ تو نہیں موقوف کس پر، صاحب وحی سے سما پر، کیونکہ بسا اوقات پہچانا جاتا ہے رجوع کرنے کے ساتھ کدھر، ایشا بس اختلاف صحابت، یعنی اگر تسلیم کیا جائے کہ یہ حدیث جو اب جناب عبداللہ بن عمر سے مرفوع موقوف ہے وہ مسند ہے، تو پس حدیث مرفوع نہیں صحیح استدلال اس کے ساتھ مگر جب کہ اس میں کیا ہو، صحابہ پاک کا اختلاف ہو جائے۔ اس کا مطلب اختلاف کا تو کوئی مقصد ہے، او بے خود حاشیت ہے کہ یہ جواب ہے کس کا، وہ یہ ہے کہ موقوف کے لیے اس کی مثل میں حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ غیر معقول المعنی ہے۔ تو جواب دیا ہے بائیں طور کہ اگر تسلیم کیا جائے کہ انہو من تلک المواضع، کہ یہ انہی میں سے ہے کہ جو عقلاً نہیں سمجھی جا سکتی، حکماً مرفوع حدیث ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے معارض موجود ہے، اور وہ ہے جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر کے غیر سے صحابہ پاک سے کہ وہ کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، تو لہذا دوسرے صحابہ سے بھی موجود ہے، تو لہذا پھر جو ہے نا اس کو دلیل بنا کر صرف سرخی پر بند کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر شفق وہ سفیدی ہے، وہ جو کناروں میں ہے، عمرت کے بعد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور عندہما وہ سرخی ہے، وہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور وہ قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفق حمرت ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور مغرب اور آخر وقت مغرب کا جب کہ سیاہ ہو جائے افق، اور وہ حدیث کہ روایت کی ہے صاحبین نے اس کو موقوف ہے جناب عبداللہ بن عمر پر، ذکر کیا ہے اس کو امام مالک نے موطا میں، اور اس پھر سوال ہوا تو اس کا جواب، اور اس میں صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اختلاف ہے۔ جی پھر شفاعت وہ سفیدی ہے، وہ سفیدی جو کناروں میں ہوتی ہے عمرت کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک وہ سرخی ہے، اور یہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، حضور علیہ السلام کے شفاعت عمرت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قول ہے آقا حضور علیہ السلام کا، اور آخر وقت مغرب کا جب کہ سیاہ ہو جائیں کنارے، اور وہ حدیث کی روایت کی اس کو موقوف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر، ذکر کیا اس کو امام مالک نے موطا میں، اور اس میں صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ